ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، من قبل، پہلے اس سے کہ ان یأتی یوم لا بیع فیہ، وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت کسی کے کام نہیں آئے گی، ولا خلۃ، نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، نہ کسی قسم کی سفارش کام آئے گی، اور کافر اس دن خسارہ اٹھائیں گے اور اللہ کے نزدیک مشرک اور کافر ہی ظالم۔ آیت نمبر 255 سورہ بقرہ کی یہ وہ آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ الکرسی کے معنی اقتدار، اللہ کی کرسی اختیار، اقتدار، ملکیت اور اللہ کی حاکمیت کی دلیل اور نشانی ہے۔ یہ ایسے آسمان و زمین میں فزیکلی کوئی کرسی ہوا میں معلق ایسی چیز نہیں، یہ محاورہ ہے اللہ کی قدرت، حاکمیت اور اللہ کی ملکیت کا۔ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے مختصراً اس کے فضائل اور اس کی اہمیت اور عظمت سن لی جائے۔ سب سے پہلی، سب سے بڑی عظمت اور سب سے بڑی فضیلت آیت الکرسی کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے امتحان لیتے ہوئے آیت الکرسی کو، اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور وہ قصہ سننے کے قابل ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی کنیت ہے ابو المنذر، جیسے نک نیم ہوتا ہے ابو المنذر کنیت تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا، ترجمہ، تفسیر، تفہیم اور مکمل قرآن مجید جن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری تفہیم کے ساتھ پڑھا، اس میں یہ شامل ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور پوچھا، ای آیت من آیات اللہ معک اعظم، کہ ابی بن کعب، ابو المنذر، بتاؤ کہ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی آیت عظمت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی؟ فضیلت میں، عظمت میں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، قرآن آپ پر نازل ہے، میں تو کچھ عرض کرنے سے قاصر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ بتائیے، جس طرح کوئی استاد اپنے شاگرد سے امتحان لیتا ہے۔ تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ، میرے ہاں یہ آیت جو ہے قرآن مجید کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سب سے عظیم آیت۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوال کا جواب دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ کیا جواب آتا ہے، کہ خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا اور فرمایا، واللہ لیحنک العلم یا ابا المنذر، اللہ کی قسم تم نے درست جواب دیا، تجھے تیرا علم مبارک ہو اے ابو المنذر، تم نے بہت اچھا جواب دیا، صحیح جواب دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے اس جواب کو پسند بھی فرمایا، تصدیق بھی کی، اور یہ صحیح مسلم میں قصہ مذکور ہو کے آیا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ آیت الکرسی سب سے عظیم الشان ہے، اپنے موضوع، اپنی عظمت اور اپنی آیات و فضیلت کے اعتبار سے۔
دوسری فضیلت یہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ حفاظت میں سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ قرآن مجید کی نسبت سے چند وظائف جو ہیں وہ احادیث میں آئے ہیں، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ایک اور واقعہ آیت الکرسی کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفاظت کے لیے وظائف میں سب سے بہترین وظیفہ اور اعمال میں ایک بہترین عمل آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے، اور اس وقت مدینہ ایک ریاست بن چکی تھی اور اس کے محکمے قائم ہو رہے تھے۔ تو بیت المال کا محکمہ جو لوگوں کے صدقات، زکوٰۃ، فدیہ، عشر رقم کی شکل میں، راشن کی شکل میں، آٹے جو کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، تو اس کے نگران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بنائے گئے، بیت المال کے نگران۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی گھر میں سوتا جو بیت المال کا محکمہ مقرر کیا گیا تھا اور میں اس کا نگران تھا، کہ رات کو ایک شخص آتا اور آٹا چوری کرتا۔ میں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور وہ چیخا چلایا، اس نے کہا میرے جو ہے اہل و عیال ہیں، بچے ہیں، میں ضرورت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، اور لیکن چونکہ میں نگران تھا، صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا اور میں نے سارا قصہ کہہ سنایا کہ رات کو ایک شخص آیا تھا، اس قدر آٹا وہ لے گیا ہے اور میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ اس نے اپنی ضرورت کا میرے سامنے اظہار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کیا، لیکن وہ چور نہ رات کو دوبارہ آئے گا، ذرا خیال رکھنا۔ میرے لیے عجیب بات تھی۔ اگلے دن جب میں لیٹا تو دیکھا کہ وہ شخص پھر آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، مجھے یقین تھا وہ آیا، اس نے پھر آٹا چرایا، میں نے اسے پھر پکڑا، اس نے پھر اپنی وہی کتھا سنائی، ماجرا، میرا یہ معاملہ تھا، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ اگلے دن میں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کہہ سنایا۔ صحیح مسلم میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا دھیان رکھنا وہ تیسری رات پھر آئے گا۔ چنانچہ میں جو ہے وہ پورے انتظار کے ساتھ سویا اور پورے اہتمام کے ساتھ دیکھا تو وہ تیسری رات پھر آیا۔ میں نے پھر پکڑا، اس کا وہی قصہ کہ میں ضرورت مند ہوں، اور یہ مال ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ تو میں نے کہا اب کہ تو میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں نے مضبوطی سے پکڑا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں نا ایک بہترین وظیفہ بتاتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا ہاں جی سنائیے۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم روزانہ مجھے پکڑتے ہو اور چور آ جاتا ہے، میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں کہ ایک آیت ایسی ہے جسے کوئی بھی شخص اپنے مکان، دکان، گھر بار، اپنی ذات، اپنی سواری، جس پر وہ پڑھ دے گا، اللہ تعالیٰ نگران فرشتے مقرر کر دیں گے اور اس کی چوری نہیں ہوگی۔ میں نے کہا وہ بتاؤ کون سا وظیفہ، کون سی آیت ہے؟ اس نے مجھے آیت الکرسی پڑھ کے یہ آیت سنا دی، اللہ لا الہ الا هو۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور تیسری صبح حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، یا رسول اللہ آپ نے جیسے کہا تھا وہ تیسری رات بھی آیا، لیکن آج جاتے ہوئے وہ یہ وظیفہ بتا کر گیا کہ جو اپنی مکان، دکان اور کسی چیز کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کی خوب حفاظت ہوگی، اور اگر تم پڑھ لو گے تو یہاں کوئی بھی چور نہیں آئے گا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ آنے والا سب سے بڑا جھوٹا ہے، لیکن اس کا وظیفہ اور بتائی ہوئی بات بہت بڑی سچی بات ہے، وہ بالکل درست ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 راتوں سے تم جس سے بات کر رہے ہو اور جو چرا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ شیطان تھا، وہ ابلیس تھا۔ اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اب تم اس کو پکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ گے تو اس نے کبھی نہیں آنا تھا، لہٰذا اس نے وظیفہ بتا کر اپنی جان چھڑا لی۔ آئندہ اگر تم اپنے مال متاع پر یہ آیت پڑھو گے تو اللہ کی طرف سے نگران فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہوں گے۔ تو اس بہانے سے امت کو یہ وظیفہ بھی مل گیا۔ تو اپنے گھر، مکان، دکان، ذات، بچوں، اس کی یعنی سورہ آیت الکرسی بطور حفاظت کے پڑھنا، یہ بھی صحیح مسلم کی اس حدیث، اس واقعے کے پیچھے اس حدیث کی روح سے یہ بھی
ایک بہترین عمل اور وظیفہ ہے، آیت الکرسی کو بطور حفاظت کے لیے بھی پڑھا جا سکتا۔ ایک تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بتائی، اور فرض نماز کے بعد جتنے اذکار مسنونہ ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں ان میں آیت الکرسی بھی موجود۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بناتا ہے اور دیگر اعمال صالحہ کی پابندی کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ آیت الکرسی کتنی عظمت والی آیت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ کی جتنی وجہ میں بتا رہا ہوں، سورہ آیت الکرسی کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کی 6500 آیتوں میں، 30 پاروں 7 منزلوں میں، 114 صورتوں میں جہاں جہاں اللہ کی حمد اور صفت آئی ہے، اللہ کے اسماء و صفات آئیں، اللہ جل شانہ کی تعریف اور توصیف آئی ہے، اللہ کی قدرت اور اختیار اور اقتدار کا بیان ہے، وہ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان سب کی کریم خلاصہ جوہر عرق نکل کر سارا کا سارا وہ آیت الکرسی میں آ گیا۔ لہٰذا پورے قرآن مجید میں سے کہیں بھی اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کی کوئی بھی آیت پڑھیں، اس کا ایک لنک آپ کو آیت الکرسی میں ضرور مل جائے گا۔ اس کی پریکٹس کر لیجئے، دیکھ لیجئے۔ ایک صاحب کہنے لگے قل هو اللہ احد، یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا پر ہے اور 30ویں پارے پہ جا کے ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو یہاں تو آیت الکرسی شروع اسی سے ہوتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کا لنک یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کے علم کو بیان کر لیں، قدرت کو، آپ جس صفت کو لیں گے اس کا سرا، اس کا لنک، اس کا عرق، اس کی کریم، اس کا جوہر خلاصہ آپ کو آیت الکرسی میں لازم ملے گا۔ لہٰذا اللہ جل شانہ نے اپنی حمد و ثنا کو آیت الکرسی میں بطور عرق اور جوہر کے بند کر دیا، اس لیے یہ عظیم الشان ہے۔ اس کو پڑھیے، اپنے بچوں کو سمجھائیے، پڑھیے، وظیفے کی نیت سے پڑھیے، نمازوں کے بعد پڑھیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ ہمارے ہاں بالخصوص دکانوں مکانوں میں سجا کر کیلی گرافی کی صورت میں لٹکائی تو جاتی ہے، گھروں میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنی دکانوں میں، لیکن بالعموم اسے پڑھنے کا رواج یا اسے سمجھنے کا، اس کا مفہوم سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے اور اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کو روزانہ تازہ کیا جائے۔ میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کے الفاظ درست ہوں، اور اس کو ضرور پڑھیے، سمجھیے اور اپنے بچوں کو اس کی عادت بنائیے، خود پڑھیے اور گھر میں اپنے معاشرے میں اس کو رواج دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سدا بہار اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہ ایسا زندہ ہے جو ساری کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کی ملکیت میں آسمان و زمین ہیں۔ وہ ایسی ذات ہے کہ کون ہے جو اس کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر۔ وہ ایسی ذات ہے کہ وہ سب جانتے ہیں جو بندوں کے حالات اگلوں اور پچھلوں کے ہیں، اور وہ ایسی ذات ہے کہ کائنات کے سارے لوگ مل کر اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جتنا اپنا علم جس کو چاہے عطا کرے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کی کرسی آسمانوں زمین سے وسیع ہے، اس کا اقتدار بہت بڑا ہے،
اور وہ ایسی ذات ہے کہ آسمان و زمین کے نظام کو چلا کر کبھی وہ تھکتی نہیں ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو اپنے مقام میں سب سے بلند اور اپنی عظمت میں بہت بڑی ہے۔ اگلی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اکراہ جبر کو کہتے ہیں، اور دین میں جبر نہیں کے معنی یہ ہیں کہ دین کی دعوت میں، دین کو قبول کروانے میں، دعوت کے اسلوب میں اور کسی کو دین کا پیغام پہنچانے میں کبھی بھی اللہ نے دعوت دینے والوں کو یہ طریق نہیں سکھایا کہ وہ کسی غیر مسلم کے سر پر تلوار لے کر کھڑے ہوں کہ دین قبول کیجئے۔ دین کی دعوت دینے میں جبر نہیں، دین کو قبول کروانے میں جبر نہیں۔ اور فرمایا دیکھیے کہ ہم نے دین کو واضح کر کے اس کا پیغام عام کر دیا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یہ ہدایت کا پیغام واضح ہو گیا ہے من الغی، ہر طرح کی گمراہی سے، اور جو طاغوت کا، اللہ کے غیر کا انکار کرتا ہے اور دین پر ایمان رکھتا ہے وہ مضبوط حلقہ تھامتا ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ اللہ بھی سننے والے جاننے والے ہیں، اور اللہ دوست رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، اور اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اور جو کافر ہیں ان کی دوستی شیطان سے ہوتی ہے، اور وہ انہیں روشنی سے نکال کر ہمیشہ اندھیروں کی طرف بھٹکاتے ہیں، اور یہ لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ جل شانہ کی قدرت کے اس کے بعد مختصراً آیتوں میں 3 واقعات ہیں۔ 2 کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے، اور ایک کا تعلق ایک اور پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی سے۔ اللہ کی قدرت کا ایک مختصر واقعہ یہ ہے، اللہ فرماتے تم نے ابراہیم کے حال پہ غور کیا؟ ان کی زندگی میں ایک واقعہ آیا کہ ان کی بحث ہو گئی ابراہیم کی ایک اس شخص سے جس کو اللہ نے بادشاہت دے رکھی تھی، نمرود۔ ار کا علاقہ عراق کے وسط میں اس کی حکومت قائم تھی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو میں بحث کی اور کہا کہ تم اپنے اللہ کو کیا مانتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ زندگی اور موت پہ اختیار رکھتا ہے۔ اس نے اپنی بادشاہت کے اختیار کو، امر کو رب ہونے کے برابر سمجھا۔ اس نے کہا یہ تو زندگی اور موت کے فیصلے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بے گناہ شخص کو پکڑا اور قتل کروا دیا، کہا اس کی زندگی کو میں نے موت سے بدل دیا، اور ایک سزائے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا، اس کی موت کو میں نے زندگی سے بدل دیا۔ وہ اس امر کو، اللہ کی طرف سے ملنے والے اختیار کو ہمیشہ کا اقتدار سمجھ بیٹھے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ اس آدمی کو یوں سمجھ نہیں آئے، اس کو تو کائنات کی چیزوں پہ اختیار نہیں ہے، یہ عارضی قانونی اختیار کو، بادشاہت کو ربوبیت سمجھ بیٹھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل بدلی۔ یہ اللہ کے لیے گفتگو کرنے والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ گفتگو میں کوئی گالی گلوچ، کوئی غصہ مظاہرہ نہ کیا، اپنی دلیل کو بدلا اور دلیل کو مضبوط کیا۔ اور جن کے ہاں دلیل مضبوط ہوتی ہے وہ اپنی زبان سے گالی گلوچ اختیار نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ تو وہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب سے میں غروب کرتا ہے۔ آپ ایسا کرو فأتی بہا من المغرب، آج سورج کو مغرب سے طلوع کرو۔ فبہت الذی کفر، تو پھر وہ کافر اس پر پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ دوسرا قصہ ہے اللہ کی قدرت کا، حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی میں۔ یہ پیغمبر ہیں بنی اسرائیل میں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں یہ آئے، یعنی حضرت داؤد و سلیمان کے بعد ہیں، لیکن حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر آئے، حضرت عزیر علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دن یہ پیغمبر بستی سے گزر رہے تھے، اور وہ بستی جو ہے وہ چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، اور اس کے رہنے والے کب کے اس دنیا سے جا چکے تھے، ویران اور سنسان ہو چکی تھی، جیسے پرانے مقامات سے ہم گزرتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو اس کے ویران ہونے کے بعد یہ لوگ کب اور کیسے زندہ ہوں گے؟ بڑی عجیب بات، یہ
ایمان کا انکار نہیں تھا، لیکن ایک اطمینان قلب اور ایک کیفیت کا مظاہرہ تھا، دل میں خیال آیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو 100 سال کی نیند سلا دیا، خود جن کے دل میں یہ خیال آیا، پیغمبر ہیں، عزیر علیہ السلام ہیں، ثم بعث، 100 سال کے بعد انہیں اٹھایا۔ ہم نے پوچھا عزیر کم لبثت، کتنا عرصہ سوئے؟ ان کا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، سفر میں تھا، گزر رہا تھا، تھکاوٹ ہوگی، 1 دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ 100 سال کے بعد بیدار ہوئے۔ اور اپنے ارد گرد کا منظر دیکھیے، آپ سفر میں جب آئے، گھر سے کھانا لے کے آئے تو کھانا تو چند گھنٹوں میں خراب ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ اور ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو عزیر، میری قدرت، وہ کھانا جو چند لمحوں میں خراب ہو سکتا ہے، ہم نے اس کو تبدیلی سے پاک رکھا۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تیرے کھانے پینے کا لم یتسنہ، ذائقہ بدلا ہی نہیں، 100 سال میں ویسے کا ویسا۔ کون قادر ہے؟ اور دیکھو جس سواری پر تم سوار ہو کے آئے ہو اپنے گدھے کی طرف، اس کی ہڈیاں ہو چکی ہیں، تو اس کو 100 سال گزر چکے ہیں، اب ہم تجھے اپنی نشانی دکھا رہے ہیں۔ اور اپنی آنکھوں سے حضرت عزیر دیکھ رہے ہیں، اور ہڈیاں جڑ رہی ہیں، ڈھانچہ بن رہا ہے، گوشت چڑھ رہا ہے، خون دوڑ رہا ہے، روح واپس آئی ہے، اور ان کی سواری کھڑی ہوگی۔ دیکھو اپنے اس سواری کی طرف، وانظر الی العظام، اس کی ہڈیوں کو دیکھو، کیف ننشزھا، کیسے ہم ہڈیوں کو جوڑ کر ڈھانچہ بنا رہے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر ہم ان ہڈیوں پر جیسے گوشت کا لباس چڑھا رہے ہیں۔ فلما تبین لہ، اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں گواہی دیتا ہوں میرا اللہ ہر چیز پہ قادر۔ تیسرا واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہمارے دوست ابراہیم، ایک دن ہم نے پکار کے کہا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموت، اے اللہ وہ منظر مجھے بھی دکھائیے کہ جب آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ اب اور بات کریں، عزیر علیہ السلام نے بات کی تھی، اللہ نے انہیں منظر دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اور تھا، یہ تو خلیل اللہ تھے، تو دوستی میں پھر کچھ تقاضے اور بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے منظر دکھانے سے پہلے دوستی میں ابراہیم سے پوچھا، ابراہیم تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے کیا؟ اولم تؤمن، تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے کہا قال بلی، اے اللہ آپ کی ذات پر، آپ کی اس قدرت پر کیوں نہیں یقین، میں یہ چاہتا ہوں ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنی آنکھوں سے اس کیفیت کا مظاہرہ کروں۔ اللہ نے فرمایا ایسا کرو، خذ 4 من الطیر، 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کرو، وہ تمہارے آواز کے جو ہے وہ مانوس ہو جائیں، ان کو دانہ ڈالو، تمہاری آواز کے وہ عادی ہو جائیں، جب مانوس ہو جائیں تو ان کو کاٹو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے کر کے، ذبح کر کے ان کے الگ الگ ٹکڑے پہاڑ کے مختلف حصوں پہ رکھ دو، اور پھر جیسے دانہ ڈالتے ہوئے تم ان کو پکارتے ہو، ان کو پکارو، وہ تمہارے سامنے سارا منظر آئے گا، اور وہ جو ٹکڑے تم نے کیے تھے وہ جڑیں گے، پرندوں کی ہڈیاں جڑیں گی، ان پہ گوشت آئے گا، اور وہ تمہارے پاس بھاگتے ہوئے، جس طرح دانہ تم ڈالتے تھے آتے تھے، وہ اسی طرح تمہارے سامنے سارا کا سارا منظر قیامت کے دن کیسے ہوگا، اور ہم مردوں کو کیسے زندگی دیں گے، ان کی ہڈیاں کیسے جوڑیں گے، ان پر لباس اور گوشت کیسے چڑھائیں گے، اور خون کیسے دوڑائیں گے، روح کیسے آئے گی، تم اس منظر کو دیکھ لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا اور کہا وعلم، اللہ نے کہ دیکھو یقین کرو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ اپنے ہر فیصلے پہ غالب اور اپنی حکمتوں سے خود واقف۔ آگے 260 آیتوں کے بعد 261ویں آیت سے لے کے 14 آیتیں مسلسل ایک بہترین حکم پر ہیں یہ دین کا، جسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، اس دانے جیسی ہے جس سے 7 ڈالیاں اگتی ہیں، اور ہر ڈالی پر 100 دانہ اللہ اگاتے ہیں، اور جو اللہ ایک دانے کو، کسان زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، اور جو اللہ اس دانے سے 100 دانہ بناتے، 7 ڈالیاں اور ہر پہ 100، ایک دانے کو 700 دانے بنا کر تمہیں واپس کرتا ہے، اسی اللہ کا وعدہ ہے تمہارے 1 روپے خرچ کو اللہ 700 کا اجر دے گے۔
اور اللہ اسے دگنا اور کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، اور اللہ بڑے ہی وسیع ہیں علم والے۔ شرط ہے، شرط کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ اس کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کے رب کے ہاں نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ ہاں اللہ کہتے ہیں بھلی بات کہہ دینا اور مانگنے والے سے سوری کر لینا کہ ہم اس وقت نہیں دے سکتے، یہ کہیں بہتر ہے اس دینے سے جس دینے کے بعد یتبعھا اذی، تم کوئی تکلیف دے جملہ کہہ دو، عزت نفس کو مجروح کر دو۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہیں، بردبار ہیں۔ غنی، یہ مفسرین کہتے ہیں بہت بڑی دھمکی ہے۔ غنی ہے، اللہ تعالیٰ دنوں کو پھیرتے ہیں، اس وقت سے بچنا کہ کبھی دینے والے کو اللہ لینے والا بنا دے۔ بچنا، اللہ جل شانہ بڑے ہی بے نیاز ہے۔ اور اے ایمان والو، تمہیں پھر سے کہا جا رہا ہے لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو اور اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، تکلیف دے کر یا احسان جتلا کر۔ یہ تو تکلیف دے کر، احسان جتلا کر اپنے مال کو ضائع کرنا، یہ تو اس شخص کی طرح ہے جو اپنے مال کو ریاکاری پہ خرچ کر رہا ہے۔ یہ تو اس شخص کی طرح ہے جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اس کی مثال تو اس چکنی مٹی جیسی ہے، چٹان جیسی، جس پر مٹی ہو اور بارش آتی ہے تو اس چٹان کو صاف کر دیتی ہے اور اس پر کوئی گرد و غبار باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح خرچ کرنے والے کا کوئی اجر، کوئی نیکی اس کے نامہ عمل میں باقی نہیں رہتی۔ وہ کوئی نیکی ایسی نہیں جسے اللہ کے سامنے پیش کر سکے، مما کسبوا۔ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں اور دین پہ ثابت قدم رہتے ہیں، ان کی مثال تو اس باغ جیسی ہے جو بلند زمین پر واقع ہو۔ اور بلند علاقوں پر جو زمین ہوتی ہے اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کو موسلا دھار بارش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان اصابہ وابل، تھوڑی سی بارش اس پیداوار کے لیے کافی ہے۔ بارش نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں یہ بلند جگہ پر جو ہم رات میں یہ شبنم ڈالتے ہیں یہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور اگر بارش آ جائے تو اس کی فصل دگنا ہو جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کے ساتھ تقوی بھی رکھتے ہیں، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے اس باغ کی ہے کہ اللہ ان کے اس عمل کو بھی قبول کرتے ہیں، ان کے تقوی کے ذریعے ان کے اس عمل میں اضافہ کرتے ہیں اور ان کے مال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی اپنی محنت کو اور دیے ہوئے مال کو ضائع نہ کرنا۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کی زندگی بھر کی دولت اور زندگی بھر کی کمائی ایک لمحے میں ختم ہو جائے؟ جیسے کوئی آدمی ہو، اس کے کھجوروں انگوروں کا باغ ہو، نہریں بہہ رہی ہوں، ہر طرح کا پھل موجود ہو، وہ کتنا ڈرتا ہے بڑھاپے میں کہ اس کی اولاد کمزور ہے، نادان ہے، اور اسے اپنے باغ کی اور زندگی بھر کی کمائی کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ اور اگر ایک آگ کا بگولا آئے اور اس کی ساری زندگی کی محنت کو بسم کر کے جلا کر راکھ کر دے تو اس آدمی کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اسی طرح تم زندگی بھر 50 60 سال 80 سال 100 سال کے اعمال اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہو، لیکن ساتھ کہیں ریاکاری، کہیں تکلیف دے، کہیں احسان جتلانا، کہیں کسی کی عزت نفس مجروح کرنا، اور تم سمجھو کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہیں، اور آنکھ بند ہو اور پتہ چلے کہ ایک ریاکاری اور ایک اذیت دینے سے تمہارے ساری زندگی کے اعمال جلا کر اللہ نے بھسم کر کے راکھ کر دیے ہیں، تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی۔ لہٰذا اعمال کرتے وقت اور بالخصوص اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت ان احتیاط پر عمل کرو۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، اس مال میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ زکوٰۃ، اور اس زمین میں سے بھی دو جو تمہارے لیے پیداوار اگاتی ہے، جسے ہماری زبان میں عشر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے ایک کام سے ہمیشہ احتیاط کرنا، کبھی بھی خراب اور خام مال اللہ کے راستے میں نہ دو، جس کو تم خود نفرت کے مارے خرچ نہیں کرتے،
استعمال نہیں کرتے اس چیز کو اٹھا کر اللہ کے راستے میں نہ دو۔ یاد رکھو اللہ بے پرواہ ہے، اللہ خوبیوں والے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، برے وقت کا یاد دلاتا ہے، بچا لو تمہیں کام آئے گا، اور شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کے راستے میں اچھا مال دو، اپنی وسعت کے مطابق دو۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں مغفرۃ منہ و فضلا، اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا، اللہ وسیع ہیں، علم والے ہیں۔ یہ اللہ کہتے ہیں ہاں ہمارے محبت میں ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ، یہ بڑی حکمت اور دانائی کی بات ہے۔ کب خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کس نیت سے خرچ کرنا ہے، یہ حکمت ہم کسے کسے دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دیتے، اور یہ جذبہ ہم جس کو دے دیں اس کو ہم خیر کثیر دے دیتے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ حکمت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور جسے اللہ حکمت دے دیں اللہ اسے جو ہے وہ بہت بڑی خیر عطا کرتے ہیں۔ تو اعمال صالحہ کا اہتمام، انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ، اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں پر اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ بہترین حکمت ہے۔ حکمت اسی دانائی کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک حکیم صاحب ہے اور انہوں نے اپنی حکمت کی دکان کے اوپر بڑا سا لکھا ہوا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا، اللہ جسے چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں، اور جسے اللہ حکمت دے دیں وہ بڑا اس پر فضل ہے۔ تو یہاں حکمت سے مراد حکیم ہونا نہیں ہے، یہ دوائی پوڑی معجونوں والے حکیم نہیں ہیں، یہ اللہ کے راستے میں اعمال صالحہ کا اہتمام اور نیکی کا جذبہ، یہ حکمت مراد ہے، اور یہ اللہ کسی کسی کو عطا کرتے ہیں، اور جس کو عطا کریں اس پر اللہ اپنا فضل کر دے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور جو تم خرچ کرو گے یا نظر پوری کرو گے اللہ اسے جانتے ہیں، ظالموں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اپنے صدقات اور مال کو ظاہر کر کے دو تو بھی یہ درست ہے کہ اور لوگوں کو جذبہ ہو، اور اگر تم چھپا کر دو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، فقراء کو دو، تو یہ نیت بھی اللہ کے ہاں درست ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ ظاہر کر کے دی جانی چاہیے تاکہ ترغیب ہو، اور صدقات چھپا کے دینے چاہیے تاکہ اللہ کے نزدیک وہ ایک چھپا ہوا عمل ہو۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ باخبر ہیں ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ اے پیغمبر، کافروں کو راہ راست پہ لانا، لیس علیک ہداہم، ان کو ہدایت دینا یہ آپ کے ذمے نہیں، اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا اجر تم خود پاؤ، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے ہاں تمہیں اس کا بہترین بدلہ ہوگا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ مالی امداد کے لیے فقراء، اپنا انفاق فی سبیل اللہ خاص طور پر ان لوگوں کو کرو جو اللہ کے راستے میں اپنے وقت کو قید کر چکے ہیں اور وہ معاش کی تلاش میں زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دامن کے اتنے پاک ہوتے ہیں وہ کسی سے بار بار سوال نہیں کرتے، اور تعریفہم بسیماہم، تم انہیں ان کی ضروریات سے پہچانو، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں۔ ایسے لوگوں کو تم ان کی حالت سے پہچانو اور ان کو عزت نفس کے ساتھ دو، اللہ ان پر تمہارے خرچ کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں انتہائی جذبے کے ساتھ، رات کو خرچ کرتے ہیں، دن کو خرچ کرتے ہیں، چھپا کر خرچ کرتے ہیں، ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر پکا ہے، اور اللہ کے ہاں نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد چند آیتوں میں اللہ جل شانہ نے سود کی مذمت کو بیان کیا۔ وہ لوگ جو سود کھانے کے عادی ہیں وہ کبھی قبر میں بھی آرام نہیں کر سکتے، ان کو سکون مہیا نہیں ہوگا، اور لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اور قیامت کے دن جب یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے، ان کی حالت بکھرے بال، ان کا چیخ و چلانا، ان کا پکارنا ایسے ہوگا اس آدمی کی مانند جسے جنات نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ کبھی دیکھیں ایسے لوگ جن پر جنات حاوی ہو جاتے ہیں اور وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں قبر سے جب یہ لوگ نکلیں گے قیامت کے دن تو ان کی کیفیت وہ ہوگی اور دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ سود خور تھے۔ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ بے بھی تو سود کی طرح، اگر ہم نے تجارت کے ذریعے 2 روپے کمائے ہیں اور 10 کی چیز 12 کی دی ہے، اور سود کے ذریعے 2 روپے کمائے ہیں، تو اس میں کون سی برائی؟ اللہ فرماتے ہیں یہ فرق ہم نے رکھا ہے، اور تم ہمارے اس فرق کو اور اللہ کے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ احل اللہ البیع، بے کے ذریعے، تجارت کے ذریعے کمائے جانے والے پیسے کو ہم حلال قرار دے رہے ہیں، حرم الربا، اور سود کے ذریعے کمائے ہوئے پیسے کو ہم حرام قرار دے رہے ہیں۔ جسے نصیحت آ جائے اس کے رب کی طرف سے، وہ باز آ جائے، ہم اسے معاف کر دیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ دوبارہ جو سود نہیں لے گا وہ کامیاب ہے، اور جو دوبارہ اس نصیحت کو سننے کے بعد بھی سود کا معاملہ کرے گا فاولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بظاہر سود سے مال بڑھ رہا ہوتا ہے اور صدقہ سے مال کم ہو رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی کی تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے دیکھ لیجئے گا، جس کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہوں گے کہ اللہ ان لوگوں کو ہمیشہ ترقی دیتے ہیں، خوشحالی دیتے ہیں جو صدقات دینے کے عادی ہیں، اور سود خوروں کو ہم عبرت بنا کر دنیا میں ہی پیش کر دیتے ہیں، اور لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سود سے جو ہے اضافے کو ہمیشہ نقصان سے بدلتا ہے، اور صدقات میں جو مال میں کمی آتی ہے نتیجتاً اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناپسند نہیں کرتے اس شخص کو جو ناشکری کا عادی ہے اور گناہ کا عادی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، بر وقت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، نہ ان پر خوف ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنی زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان کو سود سے پاک کر دو۔ ان کنتم مؤمنین، تم اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی دھمکی سن لو، پھر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ، اور اعلان جنگ میں ہر فریق کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کی بہترین سے بہترین چیز کو تباہ کر دے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین چیز ایمان اور ہدایت۔ لہٰذا سود خور کو جو سود نہیں چھوڑتا، اللہ جل شانہ اسے انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے ہدایت اور ایمان پر موت نہیں دیتے، کیونکہ اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو اصل مال تمہارا ہے، راس المال تمہارا ہے، جتنا اصل مال سرمایہ لگا ہے اسے لے لو، نہ تم پر ظلم ہو، نہ اللہ کی طرف سے تم پر ظلم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، تم کسی مسلمان بھائی کو قرض دے رہے ہو اور اس کو مہلت دے رہے ہو، تو اللہ کے نزدیک فنظرۃ الی میسرہ، اس کی آسانی تک اسے مہلت دیے رکھنا، یہ بہت نیکی کا عمل ہے۔ اور اگر تم یہ جانو کہ یہ مسلمان بھائی تنگی میں ہے اور تم اسے معاف کر دو، اللہ نے تمہیں وسعت دی ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اتنا بڑا اجر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس اجر کو جان جاؤ تو کیا کہنے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اس دن ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی سے ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 282 جو ہے یہ معاملات میں لکھ لینے پر ہے۔ معاملہ بھائی کا بھائی سے ہو یا دوست کا دوست سے ہو، جو بڑے معاملات ہیں خرید و فروخت کے یا قرض کے، اسے لکھ لینا چاہیے، نوٹ کر لینا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کا بہترین حکم ہے، اور اس پر اللہ جل شانہ نے اتنی تاکید کی ہے کہ اس میں اتنی جزیات ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ جیسے انا اعطیناک الکوثر والعصر چھوٹی آیتیں، یہ قرآن مجید کی سورہ 282 آیت سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہے، اس کی جزیات ہیں۔ ایمان والو، جب تم آپس میں معاملہ کرو لین دین کا تو مقرر مدت کا فاکتبوا سے لکھ لو، اور اگر تم لکھنا نہیں جانتے ایک کاتب کو بلاؤ، لکھنے والے کو بلاؤ، وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ اور پھر فرمایا دیکھو اس کے لکھنے میں کبھی بھی سستی نہ کرو، کما علمہ اللہ، اور کاتب لکھے جس طرح اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے، وہ بالکل سستی اور جو ہے کاہلی کا مظاہرہ نہ کرے، اور لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا اور معاملے میں کبھی بھی حق تلفی اور کمی نہ کرنا۔ اور جس نے لکھوانا ہے، جس پر حق ہے، وہ اگر لکھ نہیں سکتا، وہ بچہ ہے، وہ کمزور ہے، وہ ضعیف ہے، وہ نادان ہے، وہ بوڑھا ہے،
اور وہ اس کا سرپرست، اس کا بیٹا، اس کا وارث، وہ آگے بڑھے اور اس کی طرف سے لکھوائے اور اس معاملے کو لکھ کے رکھ لے، اور صرف لکھنے پر مدار نہ کرنا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، دو عاقل بالغ لوگ اس تحریر پر گواہ بھی بنا لینا، اور دو مرد دستیاب نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ لے لینا، اور گواہ وہ لینا جو جس کے عقل اور شعور پر تمہیں اعتماد ہو، ممن ترضون من الشہداء۔ اور دو عورتیں ہم نے کہا ہے کہ یہ عموماً بھول جاتی ہیں، اور ایک بھول جائے تو دوسری اس کو پورا معاملہ یاد کروا دے، اور لکھنے میں کبھی بھی سستی نہ کرنا، اور جب ہی کاتب کو بلایا جائے وہ فوراً آئے اور لکھے۔ جب لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا تو لوگ جو ہے وہ کاتب سے یا لکھنے والے سے لکھواتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی سستی نہ کرنا، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے ضرور لکھوانا۔ یہ بات، یہ قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں بھی نہیں پڑو گے اور ایک دوسرے پر بے اعتمادی بھی نہیں کرو گے، اور اس لکھنا یہ تمہارے لیے سب سے بہترین معاملہ ہے۔ ہاں یہ کہ تجارت لین دین جو ہے وہ باہمی اور فوراً ہو تو لکھنے کی ضرورت نہیں، اس ہاتھ سے تم نے رقم دی ہے اور چیز لے لی ہے تو اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس میں معاہدہ ہو، جس میں وقت ہو، اور جس میں رقم زیادہ ہو، اور جس میں جو ہے وہ قرض کا معاملہ ہو تو اس کو لکھوا لو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم کوئی قیمتی چیز خرید و فروخت کرنے لگو تو اس کو بھی لکھ لو اور گواہ بنا لو۔ اور کاتب اور شہید، لکھنے والا اور گواہ، اسے جب بلایا جائے کسی معاملے میں، وہ اپنے مسلمان بھائی کا کسی معاملے میں اگر ضرورت پڑے تو تعاون کرے، وہ فوراً آئے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، ایک دوسرے کو جو ہے وہ بلا ضرورت تنگی بھی نہ دو، اور اگر تم تنگی دو گے معاملے میں، کاتب کو، گواہ کو بلا ضرورت بلاؤ گے تو یہ تمہاری طرف سے گناہ ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں، معاملات کی لکھنے اور صفائی کا حکم دیتے ہیں، معاملات کو صاف رکھنے کا حکم دیتے ہیں، اپنے معاملات کو لکھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور لکھنے والا دستیاب نہیں ہے اور معاملہ تمہارا رہن پر آ رہا ہے، پرانے زمانے میں ہوتا ہے، اب بھی ایسی صورتیں بعض اوقات پیش آ جاتی ہیں، بینک آج بھی اعلان کرتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو گروی رکھوا کر، رہن رکھوا کر آپ جو ہے رقم لے سکتے ہو، تو اس پر بھی تم گواہ بنا لو اور کاتب سے لکھ لو، اس معاملے کو تحریر کر لو۔ اگر تمہیں ایک دوسرے پر امن ہو گئے، حالات درست ہو گئے تو اپنی رقم واپس کرو اس کی، اور اپنی جو چیز گروی رکھی ہوئی ہے مرہونہ چیز رہن والی وہ واپس لے لو۔ جو گواہی چھپاتا ہے وہ دل کا گناہ گار، اور وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کا دل گناہ گار۔ گواہی کو مت چھپاؤ اور ہمیشہ گواہی کو درست طریقے سے دو۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ اللہ کی ملکیت ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ اگر تم چھپاؤ ان معاملات کو جو تمہارے دل میں ہے یا تم ظاہر کرو، اللہ تمہارا حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، عذاب دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، یہ آیت نمبر 284 ہے سورہ بقرہ کی، اس میں ایک خاص بات تھی۔ آیت نمبر 284 کے وسط میں آتا ہے کہ اگر تم کسی چیز کو چھپاتے ہو دل میں، زبان سے ظاہر نہیں کیا، اس کا بھی حساب ہوگا، اور اگر لفظ بن کر تمہاری زبان سے وہ ادا ہوتا ہے تو بھی حساب ہوگا۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، ہم اپنے کہی ہوئی بات کے تو جواب دیں، حساب دیں گے، اپنی زبان سے یہ بولا، یہ کہا، یہ کیا، یہ دیکھا، لیکن ہم اپنی سوچ کا حساب دیں، یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم دل میں کسی بات کو چھپا لو تو بھی اللہ حساب لیں گے۔ تو دل میں تو وہم، خیالات، وسوسے بعض اوقات ایسے بھی آتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے شیئر کرنا پسند بھی نہیں فرمائیں، ہم جل کے کوئلہ ہونا پسند کریں گے لیکن ہم بتانا پسند نہیں کریں گے۔ تو اگر اللہ ان کا حساب لیں گے تو پھر تو بڑا معاملہ سخت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہی حکم ہے۔ بظاہر یہ ایک بہت کڑا حساب تھا، لیکن صحابہ کرام وحی کے اول مخاطب، حضور علیہ السلام کے فیض یافتہ اور صحبت یافتہ اس امت کی وہ بنیاد تھے۔ یہ ایسے بہترین لوگ تھے کہ ان کی زبان سے انکار کا جملہ نہیں نکلا،
اور انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ ہم اللہ سے اتنا درخواست کرتے ہیں، ہم نے بات سنی اور اطاعت تو کی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ یہ چند دن حکم برقرار رہا، اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اسے معاف کر دیا اور فرمایا کہ ہم تمہارا ایمان کا امتحان لے رہے تھے، اور ہم اس قوم کو بتانا چاہ رہے تھے، بنی اسرائیل کو، جو واضح احکام آنے کے بعد بھی کہتے تھے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا ہے لیکن نہیں مانتے، اور ہم تمہیں پیش کر رہے تھے کہ یہ سخت ترین احکام آنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہے اور ہم اطاعت کریں گے، لیکن غفرانک ربنا، ہم اپنے رب سے معافی کے طلبگار۔ یہی دو امتوں میں فرق ہے، یہی دو امتوں میں، وہ سمعنا و عصینا والے بنی اسرائیل، اور یہ سمعنا و اطعنا والے۔ یہ جو دو آیتیں ہیں اس کی بھی 3 فضیلتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، سورہ بقرہ مکمل ہو رہی۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ملنے والا تحفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے شب معراج مجھے 2 نور عطا فرمائے، ان میں سے ایک نور من خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اتنی شاندار آیتیں ہیں جن کا انتخاب اللہ جل شانہ نے ملاقات میں بطور ہدیہ کے مجھے دی ہیں۔ اس اعتبار سے بعض مفسرین نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پورا قرآن عرش سے فرش کی طرف اترا ہے نا، جبریل زمین کی طرف آیا ہے۔ یہ 2 آیتیں ایسی ہیں یہ زمین پہ نہیں اتریں، اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کو عرش پر سر عرش ملاقات کے وقت عطا فرمائے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ، جو رات کو سوتے وقت یعنی سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں من خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کوئی بھی نیت کر کے پڑھ لے گا کفتاہ، ان 2 آیتوں کو اپنے لیے کافی پائے۔ مریض شفا کی نیت سے پڑھے، اور بد امن والا امن کی نیت سے پڑھے، تجارت والا تجارت میں وسعت برکت کی نیت سے پڑھے، نیت کر کے پڑھنا تمہارا کام ہے، اور ان کی برکت سے اس کام کو پورا کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ ان 2 آیتوں کو اپنے لیے کافی پائے گا۔ اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، صلحاء علماء کا یہ معمول ہے کہ جیسے پڑھتے وقت وہ چند دعائیں اور سورہ ملک پڑھتے ہیں، وہاں ان 2 آیتوں کو بھی پڑھتے ہیں۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں ربنا سے متعلق بہت ساری آیتیں ہیں نا، ربنا حب لنا، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، قرآن مجید کی بہت ساری دعائیں، بعض لوگوں نے 40 ربنا والی دعائیں اکٹھی بھی کی ہیں، بہت فضیلت والے ہیں، اور وہ دعائیں جو اللہ نے خود سکھائی ہیں وہ بڑی شان والی ہیں، لیکن ان دعاؤں میں بعض اوقات ایک ایک سورت کا، ایک ایک منزل کا 2 پاروں کا فاصلہ ہوتا ہے، ایک ربنا ایک دعا اور دوسری دعا کے بیچ میں۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ اس میں اللہ جل شانہ نے 4 جگہ یعنی ان 2 آیتوں میں 4 بار جو ہے ربنا کی والی دعائیں جمع کر دیں اور خود مانگنا سکھایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان 4 ربنا کے بعد بھی 4 دعائیں ایسی ہیں جو ایسی سکھائی ہیں اس آخری ٹکڑے میں، جس میں دین، دنیا، جسم، بدن، تجارت، دنیا اور آخرت، اولاد، کوئی نعمت ایسی باقی نہیں رہ جاتی جو اللہ جل شانہ نے ان 2 آیتوں میں جمع نہ کر دیا۔ اور ان 2 آیتوں کو پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو وہ دین اور دنیا کی بھلائی ساری کی ساری اللہ سے مانگ لیتا ہے۔ تو میں ان 2 آیتوں کا سلیس جو ہے ترجمہ اور مفہوم پیش کر کے آخر میں ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کلام پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور سارے مومن ایمان رکھتے ہیں، اور ہر ایک کا ایمان پورا ایمان ہے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر،
اور ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم نے ان احکامات کو سنا اور دل و جان سے اس کی اطاعت کی ہے۔ غفرانک ربنا، یہ پہلا ربنا ہے۔ ہم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے امیدوار اور طلبگار ہیں، اور ہم سب نے لوٹ کر آپ کی طرف جانا ہے۔ پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی پھر کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری اور بوجھ نہیں ڈالتا، اور ہر وہ عمل جو وہ کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو لوٹتا ہے، اور جو وہ کام کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو جاتا ہے۔ ہم سے یوں دعا مانگیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کیجئے، سزا نہ دیجئے اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جس طرح آپ نے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ہم پر کوئی ایسا امتحان نہ ڈالیے جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرمائیے، ہمارے بڑے گناہوں پر مغفرت فرمائیے، دنیا کے معاملے میں ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے، بدن اور صحت کی عافیت نصیب فرمائیے، مغفرت اور فضل کا معاملہ فرمائیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ کے سوا کوئی در نہیں جہاں ہم جائیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف ہمیشہ ہماری فتح، مدد اور نصرت فرمائیے۔ اس میں دین، دنیا، آخرت، بدن، صحت، عافیت، شفا، تجارت اور بھلائی، اور اللہ جل شانہ کا فضل، رحمت، گناہوں سے معافی، غرض ہے کہ دین اور دنیا کی کوئی بھی ایسی قابل ذکر کامیابی نہیں جس کا تذکرہ ان آیتوں میں نہ آ گیا ہو۔ اسے پڑھیے، اسے بھی سمجھیے، اپنے بچوں کو یاد کروائیے، پڑھنے کا معمول بنائیے، اس کو سمجھیے، ان آیتوں سے ایک تعلق ہوگا تو اللہ کی ذات سے ایک رشتہ اور ایک تعلق بن جائے گا۔ میں آسانی کے لیے ایک بار پڑھ دیتا ہوں، اس کے الفاظ کو سن لیجئے اور اس کو پڑھیے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم اللہم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا علم فہم نصیب فرمائیے، پڑھنا آسان فرمائیے، قرآن مجید کے حقوق آداب کی رعایت کی توفیق نصیب فرمائیے، سورہ بقرہ میں جتنے احکامات آئے ہیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیے، آیت الکرسی سے مناسبت نصیب فرمائیے، اس کے فضائل عظمتیں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ سورہ بقرہ کی آخری عظمت والی آیتوں سے تعلق نصیب فرمائیے،
قرآن مجید کو پورے غور فکر اور تدبر اور فہم کے ساتھ پڑھنے والا بنائیے، عمل کرنے والا بنائیے، دوسروں تک پہنچانے والا بنائیے۔ ان راتوں کی رمضان کی برکات نصیب فرمائیے۔ جو احباب محنت مشقت سے آ رہے ہیں ان کے آنے کو قبول فرمائیے، ماؤں بہنوں کے آنے کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہماری نسل کو قرآن مجید سے وابستہ فرمائیے، قرآن مجید کی شفا سے ہمیں شفاعت نصیب فرمائیے، شفا نصیب فرمائیے۔ اللہ اس کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنائیے، قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت، رحمت، موعظت اور نصیحت بنائیے۔ اے اللہ قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیے، ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں فرمائیے، حقوق معاملات کی آداب اور رعایت رکھنے والا بنائیے، ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائیے۔ رمضان المبارک کی ان مقدس راتوں میں اے اللہ ہماری اس معمولی سی کاوش کو، ہمارے وقت کے نکالنے کو، ہمارے مل بیٹھنے کو، قرآن کی توجہ کو اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو یوں قبول فرمائیے کہ قرآن ہمارا حرز جاں بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے اعمال کو نکھار دیجئے، ہمارے فہم اور ادراک میں وسعتیں پیدا کیجئے، اپنی ذات کا یقین اور اپنا قرب نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔